لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا وقائدنا وحجتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو با کمال با جمال ہستی ہے. جس نے بنا بنا کر سنوار سنوار کر ہر خوبصورت چیز ہمیں عطا فرمائی اور ہمارے بارے میں بھی قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے تمہیں بہت خوبصورت بنایا. اللہ ہمیں بھی اپنے دربار میں خوبصورت اعمال پیش کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری نمازوں کو خوبصورت کر دے. اللہ ہماری زندگیوں کو خوبصورت کر دے. اللہ ہمارے ایمانوں کو خوبصورت کر دے. اللہ ہمارے گھروں کو خوبصورت کر دے. اللہ ہمارے ہر عمل کو خوبصورت بنا کر دے. کہتے ہیں چیز تھوڑی ہو اچھی ہو، بہت زیادہ ہو لیکن بیکار ہو. اللہ پاک کو ہر عمل کی کوالٹی چاہیے. کروڑوں درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے خود با کمال با جمال ہونے کے ساتھ ساتھ ہر عمل امت کو خوبصورت بنا کے دیا، کر کے دکھایا، بتایا. اللہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی توفیق دے. سنت بڑی خوبصورت ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھنا اس امت میں سنت پر لڑائی جھگڑا نہیں ہے. سنت ساری دنیا میں ایک ہوتی ہے، وہ گاؤں ہو شہر ہو، مکہ ہو ہانگ کانگ ہو، کہیں بھی آپ ہیں، سنت سنت ہے.
اختلاف بدعت پر آتا ہے جو اپنی طرف سے بنائی جاتی ہے۔ ہر سنت خوبصورت ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس لیے کہ وہ سنت خوبصورت نبی کا عمل ہوتا ہے، خوبصورت نبی کی بات ہوتی ہے، خوبصورت نبی کی مرضی کی چیز ہوتی ہے۔ نبی اس پر مہر لگا دیتا ہے کہ جس طرح میں خوبصورت ہوں یہ بھی خوبصورت ہے، لہذا اسے اپنا سنت چھوٹی ملے بڑی ملے، دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر سنت پہ عمل کی کوشش کیا کریں، اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ان علماء پر کہ جنہوں نے نکھار بلکہ میں اپنی پنجابی کا لفظ بولوں تو نتار کر سنت اور بدعت کا فرق بتایا، یہ سنت ہے یہ بدعت ہے۔ جب انہوں نے سنتوں کا بتایا تو لوگوں نے کہا یہ سنی، جب انہوں نے بدعتوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے کہا یہ وہابی۔ ہر چیز کو سنتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن لوگوں کو سنتوں کا درس دیا اور لوگوں سے بدعتوں کو ہٹنے کا درس دیا۔ اللہ ہمیں ایسے علماء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ایسے علماء سے ہمیں محبت کی توفیق دے۔ میں کافی دنوں سے چاہ رہا تھا کہ میں نمازوں کی خوبصورتی پر آپ حضرات کے سامنے بات کروں، باقی تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، اور میں کوشش یہی کر رہا ہوں اتنے دنوں سے کہ اللہ کرے ہماری نماز خوبصورت ہو۔ وضو کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی، غسل کے بارے میں باتیں عرض کی گئی۔ گزشتہ جمعہ میں نے بات ختم کی تھی کہ نماز کے لیے کعبے کی طرف منہ ہونا شرط ہے، یہ نماز کی خوبصورتی۔ دنیا کا کوئی مذہب صرف یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہیں، تھوڑی سی دیر اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک الگ کر کے بھی دیکھیے، کبھی ٹی وی کے اوپر مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی نماز کعبے میں ہوتی ہوئی دیکھ لیجئے کہ مسلمان کس طرح چاروں طرف سے ایک ہی اس مکان کی طرف، جہت کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھتا ہے، تعصب اور دشمنی سے بندہ اگر خالی ہو تو صرف یہ چیز دیکھتے ہی انسان ایمان لانے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کس طرح مسلمان یکجا ہو کر بغیر کسی رنگ و نسل کے اختلاف کے، بغیر کسی ملکی اختلاف کے، بغیر کسی فرقہ واریت کے اختلاف کے، ایک ہی جہت کی طرف کس طرح منہ کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح رکوع کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح تحیات میں بیٹھ کرتے ہیں۔ یہ شاید دیکھنے کے قابل ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کعبہ ہماری اصل ہے، ہماری بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عالمگیر نبی بنایا، سارے جہان کا نبی بنایا۔ عالمگیر نبی کی امت کے لیے قبلہ بھی عالمگیر چاہیے۔ جہاں پہنچنے میں، جہاں جانے میں، جہاں آنے میں کسی کو کوئی دقت، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایک عالمگیر جگہ، وہ جہت ہمیں نصیب ہوئی جس کو کعبے کی جہت اور کعبے کی طرف کہا جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بات کسی پہ ختم کی تھی کہ ہم اس کوٹھے کو سجدہ نہیں کرتے، ہمیشہ یاد رکھیں، ہم تو اپنے رب کے حکم کو سجدہ کرتے کہ میرے رب نے کہا ادھر منہ کر لو، تم بڑے خوبصورت لگو گے۔ 1000 نہیں، 10,000 نہیں، جب 20 لاکھ 40 لاکھ مسلمان ایک ہی طرف کر کے نماز پڑھتا،
کوئی مذہب ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا، کوئی مذہب ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا جو ہمارا دین برحق کی مثال پیش کرتا ہے، اس حقیقت کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ بچہ، بوڑھا، عورت، جوان، بیمار، تندرست، نبینا، آنکھوں والا، ایک ہی جہت کی طرف متوجہ۔ اور میں کبھی کبھی اسی پر ایک دکھ کا اظہار کیا کرتا ہوں کہ ہم نماز کو ایک طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہوتے۔ ناراض نہیں ہونا، آج تک ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وطن قوموں سے بنتا ہے، لوگ کہتے ہیں، اور اس پر بڑا اختلاف بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وطن قومی ایمان سے بنتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وطن قوموں سے بنتا ہے اور قومیں وطن سے بنتی ہے۔ پاکستان بنتے وقت یہ بھی اختلاف سامنے آیا تھا 47 میں۔ آج تک 63-64 سال گزر گئے، ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکے۔ جب ایک قوم ہی نہیں بن سکے تو ہمارا وطن کیا بنا؟ جب ایک گھر میں رہنے والے 4 بھائی بھی ایک نہ ہو سکے تو وہ خاندان کیسے بنے؟ باپ بیٹا ایک چھت کے نیچے رہنے والے اگر ایک نہ بنے تو وہ مکان کیسا بنے؟ اتفاقاً آج 23 مارچ بھی ہے جو یوم قرارداد ہے پاکستان میں، کہ جس دن قرارداد منظور ہوئی تھی کہ پاکستان نے بننا ہے۔ بنا تو 14 اگست کو جاتا، لیکن ہم لوگوں نے تو اس قرارداد کی بھی دھجیاں اکھیڑ کے رکھ دی۔ نہ ہم وطن بنا سکے، نہ ایک قوم بنا سکے، نہ ہم اپنا ایمان بنا سکے۔ ایک جہت، اب تھوڑا سا سوچئے، آپ اسی چھت کے نیچے اگر 4 آدمی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے، 4 آدمی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے، 2 آدمی ادھر منہ کر لیتے، 2 آدمی ادھر منہ کر لیتے، تو کتنے بھدے اور کتنے گندے رہتے۔ جب ایک کی طرف ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال محمود نے کہا نا کہ آگے آئیں لڑائی مگر وقت نماز، قبلہ رخوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ ہمیں ایک بننے کی بات چل رہی تھی کہ قرآن پاک نے کتنی جگہ یوں کہا ہے کہ 7 آسمان ہیں 7 زمینیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باقی زمینیں نیچے ہیں۔ اب کعبہ تو اوپر ہے، اب نیچے اگر زمینیں ہیں تو نیچے والے منہ کدھر کرتے ہوں گے؟ اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ہر آسمان کی اپنی زمین ہے، یہ 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان کی اپنی زمین ہے، اور ہر زمین پر اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ باقی 7 زمینیں بھی اوپر۔ تو پھر اوپر زمین والے جو ہیں وہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں گے؟ کعبہ تو نیچے رہ جاتا ہوگا۔ ایسا سوچنے والی چیز ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی پتھر کو یا کسی کوٹھے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اپنے اللہ کے ایک حکم کو سجدہ کرتے ہیں کہ میرے رب کا حکم آیا ادھر منہ کر لو۔ بلکہ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ اللہ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مغرب یا مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا کوئی نیکی نہیں۔ نیکی اصل یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق منہ پھیر لو، چاہے ادھر کو کر دے چاہے ادھر۔ اصل نیکی ہے
کہ اللہ کے حکم کو سجدہ کرنا. ہندو کہتا ہے کہ ہم بھی تو ایک مورتی کو پوجتے ہیں جو پتھر کی بنی ہوئی ہے, تم بھی تو ایک گھر کو پوج رہے جو پتھر کا بنا ہوا ہے, لہٰذا تمہیں اور ہمیں کیا فرق رہ گیا؟ تم بھی پتھر کے پجاری, ہم بھی پتھر کے پجاری. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ صاحب ہم پتھر کی پوجا نہیں کرتے, بلکہ اگر کوئی بندہ اس نیت سے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے, وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا, وہ تو کافر ہو جاتا ہے کہ میں اس کوٹھے کی پوجا کر رہا ہوں, میں اس مکان کی پوجا کر رہا ہوں. نہیں, شاید یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ہمیں کہا کہ جو بندہ کعبے کے اندر کھڑا ہو کہ جس کو کعبہ نظر آ رہا ہے اس کے لیے تو شرط ہے کہ ادھر منہ کرے. جسے کعبہ نظر نہیں آ رہا اس کے لیے جہت کعبہ, کعبے کی طرف منہ کرنا شرط ہے, کعبے کو دیکھنا شرط نہیں ہے. 13 سال مکے کی زندگی, 17 مہینے مدینہ پاک میں بھی پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے, سر کو اٹھا اٹھا کر, اور قربان جاؤں قرآن کی کہ قرآن نے ان اداکاروں کا بھی ذکر کیا, ان اداؤں کا بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کس طرح چہرے کو اٹھا کر اللہ کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ میری امت کے لیے قبلہ بنا. قد نرا, اللہ کہتے ہیں قسم ہے, یاد ہے میں نے کہا تھا قد کا معنی قسم ہوتا, اللہ کہتے ہیں قسم ہے, نرا ہم دیکھتے تھے, ہم دیکھتے ہیں, تقلبا تیرے دل کو, وجہک فی السماء جو آسمان کی طرف اٹھتا ہے, فلنولینک قبلۃ ترضاھا کہ کسی طرح تیری دل کی مرضی کا کعبہ تیری امت کے لیے ہم قبلہ بنا دیں. تو اللہ کہتے ہیں فولی وجہک شطر المسجد الحرام, آج ہم حکم کر دیتے ہیں کہ خود بھی اور امت کو حکم کر دو کہ مسجد حرام کی طرف ہو جائے. تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ساتوں زمینیں نیچے, جو علماء یوں کہتے ہیں کہ ساتوں زمینیں نیچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر زمین پر ایک کعبہ ہے, اور وہ کعبہ بالکل اسی کی سیٹ پر ہے, اس کی بنیاد زمین سے لے کر آسمان تک ہے. بلکہ میں ایک بات آپ حضرات کو سمجھاتا چلوں, سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. سورج, زور سے بولو, سورج یہ جو ہمارے سامنے چھپتا ہے یہ اللہ کے سامنے سجدے میں گرتا ہے, اور کوئی اور مخلوق بھی نیچے ہے جس کو روشنی نیچے جا کر کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں غروب ہو گیا جبکہ وہ 24 گھنٹے چل رہا ہے. یہ علماء میں اور سائنس میں اختلاف ہے کہ زمین چل رہی ہے یا سورج چل رہا ہے. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, وہاں ایک آیت آتی ہے سمجھنے کی, والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کہتے ہیں ہم سورج کو چلا رہے ہیں, وہ اللہ کے حکم سے سفر کرنا. تم گاڑیوں میں سفر کرتے ہو, جہازوں میں سفر کرتے ہو, کاروں ٹرینوں میں سفر کرتے ہو, پیدل سفر کرتے ہو, وہ اللہ کے حکم سے سفر کرنا. اللہ اسے چلا, اور نہ آج تک کبھی وہ 1 منٹ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا. جب ہوگا تو قیامت آ جائے گی. جدھر سے اللہ نے کہا نکل ادھر سے نکل رہا ہے, جدھر کہا غروب ہونا ادھر غروب ہو رہا ہے. تو وہ علماء جو کہتے ہیں کہ ساتوں زمینیں نیچے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کی حد تو پانی کی تہ تک ہے نا. ایسا ہی سمجھو کہ نیچے بھی اینٹیں ہیں, پھر دوسری تیسری زمین والوں کے لیے سمجھو کہ ان کے لیے بھی نیچے ہے, پھر ان کے نیچے جو ہے ان کے لیے بھی نیچے ہے, ان کے لیے بھی نیچے ہے. ساتوں زمینوں میں جتنی اللہ کی مخلوق رہتی ہے اسی ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور جو علماء کہتے ہیں اوپر ہے ساتوں زمینیں, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی حد صرف آسمانوں تک نہیں, اس کی حد تو میرے اللہ کے عرش تک ہے. اور جس کی مثال خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب میں معراج کی رات گیا
तो 7 आसमानों से ऊपर भी मैंने इस घर को देखा, और वो इसके इतने बराबर था कि अगर ऊपर से पत्थर फेंका जाए तो इस मक्के वाले की छत के दरमियान में आके गिरेगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारे क़िबला आलम की बात कर रहा हूं। ये समझने की चीज है कि हम उधर मुड़ करके नमाज क्यों पढ़ते हैं। हमारा तो खमीर वहां से उठा है। पहला इंसान जो मेरे अल्लाह ने बनाया उसी जगह की मिट्टी से बनाया जिसको आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। जमीन पे पानी पानी था। जब अल्लाह पाक को इंसान बनाने का इरादा आया तो उसी पानी को आपस में टकराया, गाढ़ा बनता गया। गाढ़ा बनने के बाद अल्लाह पाक ने एक दिन पानी से कहा थोड़ा सा हट जा। वो हटा तो नीचे से जमीन निकल आई। उस मिट्टी से उस जमीन का आटा बनाकर फिर हमने आदम को बनाया। हमारी तो असर भी हुई। सिर्फ उस वक्त नहीं, मरने के बाद। मरने के बाद कभी देखा है किसी को कब्र में रखते गए, या कभी किसी को आप में से किसी ने कब्र में उतारा हो? जब कब्र में किसी को उतारते हैं तो जो कब्र के ऊपर खड़े होते हैं वो कहते हैं जरा इसका मुंह काबे की तरफ कर दो। कहते कि नहीं कहते? कहते हैं ना भाई कि इसका मुंह काबे की तरफ कर दो। तो हम मरने वाले का मुंह काबे की तरफ कर देते हैं। गुज़श्ता से पैगस्ता जुमा मैंने कहा था, हिंदू कहते हैं तुम कितने जालिम हो कि अपने हाथों से अपने बाप बेटे को मट्टी के अंदर दबा देते हो। हम कहते हैं कि अल्लाह के बंदो हमने तो उसको उसकी मां के हवाले कर दिया, जिधर से वो आया था उधर चला गया। ये तो शफकत और मोहब्बत की दलील है। जुल्म तो ये है कि तुम बंदे को उठाते हो और आपकी नजर कर देते हो, ये जुल्म है। किसी को मां की झोली में डाल देना ये तो ऐन शफकत है, इसे तो जुल्म कहते ही नहीं। जहां से वो आया था आपने वहां डाल दिया। और दूसरा असर वो निकला कि इसका काबे की तरफ मुंह कर दो, कि जिस मिट्टी से बना था उसी मिट्टी की तरफ इसका मुंह कर दो, ताकि हम लोगों को कह सके कुल्लु शैइन युरजउ इला अस्लिही, कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौटाई जाती है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वो ऊपर वाला काबा मैंने मेराज की रात देखा एक बाबा बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाला उसकी दीवार के साथ टेक लगा के बैठा है। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन? कहा आपके दादा इब्राहिम हैं। जोर से कह दो। थोड़ा सा तुम्हारा एक अकीदा बनाता जब टीका भी लगा देता। ये नबी इल्म गैब जानता होता तो जिब्रील से पूछता नहीं। समझा करो बात। जाहिर मुल्ला तुम्हारा दिमाग भी खराब करते हैं, तुम्हारे ईमान को भी खराब करते हैं। नबी को पूछने की क्या जरूरत थी? और जिब्रील ने ये क्यों नहीं कहा सरकार तो सीधे आप जान दो, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? एक मौलवी साहब एक दिन तकरीर कर रहा हो तो कहता है एक दिन जिब्रील आया हुजूर के पास, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील कदे आपने रब को नहीं देखी? जिब्रील जिस वेले हुजूर ने पूछा उस वेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सावी पगड़ी सिर पे बन रहे सन बैठे हुए, जबकि मेरे पाक नबी ने जिंदगी भर सावी पगड़ी नहीं पहनी। किसी दुनिया की हदीस की किताब में नहीं मिलती। काली पहनी सफेद पहनी, लेकिन मुल्ला ने नबी लानी होती। सावी पगड़ी बांध रहे थे हुजूर, तो हुजूर ने पूछा जिब्रील कभी अपने अल्लाह को भी देखा? तो मैंने कहा कि नहीं देखा। तो कहा चलो आज मैं तुझे हुक्म देता हूं जा अपने अल्लाह को देख। तो जिब्रील ऊपर अल्लाह को देखने गया तो वही शक्ल जो नीचे देख के आया, तो वही पगड़ी जो नीचे देख के आया अल्लाह भी सर पे बांध रहे थे। तो जिब्रील देख के फिर वापस आया तो अल्लाह के पाक नबी ने पूछा जिब्रील देखे?
اگو ہوں جبریل کی پنجابی وچ بولیا سرکار کیوں مذاق کر دے ہو تھلے بھی تسی ہو اتے بھی تسی ہیں تے بیٹھا سی کول ایک دیوانو آدھا نعرہ ہے رسالت ایتے چپ نہیں ہو رہا پھر وہ آدھا نعرہ ہے حیدری انہیں پہاڑ پاٹ لیا نعرے لگ رہے ساڑھا دین ایمان نے نعرے اگے چل رہے ہیں ویکھیں یقین کی بات سب کیوں مذاق کر دے ہو اتے بھی تسی ہو تھلے بھی تسی ہو دونوں ایک کو نہیں پڑھ لو لا حول ولا قوت اللہ نہ مولوی اپنی بچائے اے ہو جائے مولوی پوچھیا جبریل ہے بابا کون ہے سفید داڑھی سفید کپڑے سفید پگڑی تے ٹیک لگا کے انج بیٹھے نے جبریل ہے بابا کون ہے جبریل کہتے ہیں آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کو سلام کرو حضور کہتے ہیں میں نے سلام کیا جیسے ہی میں نے سلام کیا جواب میں بابا کھڑا ہو کے کہنے لگا میرے پترا وعلیکم السلام آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابھی باتیں کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کتنے آئے اور بابے سے لپٹ گئے میں نے پوچھا جبریل یہ بچے کون ہیں جبریل کہنے لگے اللہ کے رسول یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ماں باپ کو روتے رہ جاتے ہیں بچے چلے گئے لیکن اللہ پاک ان بچوں کو اپنے ہاں اس طرح رکھتا ہے کہ روزانہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آ کر کھیلتے ہیں اور کھیلتے بھی ایسے ہیں حضور فرماتے ہیں اگر کسی دن کوئی بچہ چاہتا ہے میں اپنے ابا کی زیارت کر لوں تو اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ابے کی شکل دے دیتے ہیں وہ بچہ آ کے لپٹ جاتا ہے کبھی داڑھی سے کھیلتا ہے کبھی پگڑی سے کھیلتا ہے اللہ پاک ان معصوموں کو جنت میں بھی اور اپنے عرش کے ساتھ بھی کھیلنے کا سامان کر کے رکھتے ہیں فرمایا بالکل مجھے یہی نظر آیا جو مکے میں اللہ کا گھر اور میں نے دیکھا 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کیا جبریل کہتے روزانہ 70,000 فرشتہ اللہ کے اس گھر کا طواف کرتا ہے اور 70,000 جو ایک بار کر کے چلا جاتا ہے پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا میں نے کہا اس کا نام کیا ہے جبریل کہنے لگے مکے والے کو بیت اللہ کہتے ہیں اس کو بیت المعمور کہتے ہیں چیز ایک ہے فرمایا او میری امت کے لوگوں تمہارا اللہ سونا تمہارا اللہ با کمال تمہارا اللہ با جمال تمہارا اللہ خوبصورت میں تمہارا نبی خوبصورت با کمال با جمال اللہ نے کعبہ بھی تمہیں با کمال با جمال خوبصورت دیا اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم نماز بھی میرے دربار میں خوبصورت بنا کے پیش کرو اور وہ خوبصورت جب ہوگی جب تم اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اس کوٹھے کو سجدہ نہیں بلکہ میرے حکم کو سجدہ کرنا ہے اللہ میرا حکم کیا ہے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اوپر ہوو گے تو بھی تمہاری نماز قبول ہو جائے گی نیچے چلے جاؤ گے تو بھی تمہاری نماز قبول ہو جائے گی زمین پہ رہو گے تو بھی تمہاری نماز اگر ادھر منہ ہوگا تو قبول ہو جائے گی کعبے کو منہ کرنا ہے لیکن نیت یہ کرنی ہے کہ میں اللہ کے حکم کو سجدہ کر رہا ہوں کعبے اس کوٹھے کو سجدہ نہیں کرنا جس نے یہ نیت کر لی وہ بندہ اسلام سے بھی نہیں کرتا کہ میں اس کوٹھے کو سجدہ کروں ایک بندہ
بندہ کسی قبر کا طواف کرتا ہے یا کسی مکان کا طواف کرتا ہے، یاد رکھنا اگر وہ عبادت سمجھ کے کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے، اس لیے کہ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، کسی قبر کا نہیں، کسی اور مکان کا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا بھی اگر طواف کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ طواف صرف کعبے کا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے مدینے میں بھی پہنچ کر علوم کر کے نماز پڑھی، جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ آگے ایک چھوٹا سا اختلاف ہے احادیث کی کتابوں، بعض علماء کہتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت تھا، بعض علماء کہتے ہیں عصر کی نماز کا وقت، اور شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب لامع الدراری میں لکھا ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت، کہ این نماز میں حضور کھڑے ہیں اور دوسری رکعت میں حکم آتا ہے کہ اب ادھر سے منہ کعبے کی طرف۔ مدینے میں وہ عربی مسجد موجود ہے جس کو 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے، لیکن ایک سوال آتا ہے، آپ لوگ کو نہ سمجھے لیکن ہم تو سوچتے ہیں کہ اب میں جو ادھر منہ کر کے آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں، اب یکدم حکم آ جائے کہ ادھر منہ کر لو، پھر آپ آگے ہو جاؤ کہ امام پیچھے ہو جائے گا تو نماز تو نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں اور یکدم دوسری رکعت میں حکم آتا ہے ادھر کر لو، تو نماز کا کیا ہوگا؟ سوچنے کی چیز ہے۔ پھر تو یکدم امام پیچھے اور نمازی آگے ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے، علماء نے لکھا ہے ہوئے تو اس صدی میں، لیکن علم کے لحاظ سے وہ پہلی صدی کا بندہ تھا، علم کے لحاظ سے پہلی صدی کا بندہ تھا، صحابہ کے قافلے کا آدمی تھا، اس پیچھے رہ گئے، اللہ پاک نے 14ویں صدی میں بھیج دیا۔ فرماتے ہیں وہ یار کیا، وہ دوست کیا جو دوست کی تمنا کو نہ جانتا۔ یہ آج کل کے یار نہیں جو صرف آپ کی جیب کے یار ہوتے ہیں، یہ آج کل کے یار نہیں جو صرف آپ کی بیٹی پہ نظر رکھنے والے یار ہوتے ہیں اور آپ کی بہن پہ نظر رکھنے والے یار ہوتے ہیں، یہ یار تو یار مار ہوتے ہیں۔ وہ یار اور ہوتا ہے جو دوست کی دل کی دھڑکن کو بھی جانتا ہو اور اس سے پیار کرتا ہو۔ صحابہ کو صحابی کہا اس لیے جاتا کہ اللہ پاک نے کسی اور نبی کے دوستوں کو صحابی کہا ہی نہیں، اللہ کے پاک نبی کے دوستوں کو اللہ نے صحابی کہا کہ وہ میرے پاک نبی کی ایک ایک راز کو، ایک ایک جنبش کو، ایک ایک حرکت کو، ایک ایک ادا کو اس طرح سمجھتے تھے کہ گویا ہم اپنے سروں پہ اس کو فرض کرتے ہیں۔ صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ حضور کی تمنا کیا ہے، ابو بکر صدیق کی بھی تمنا یہی، عمر کی بھی تمنا یہی تھی، عثمان و علی کی بھی تمنا یہی تھی کہ جب نبی سر اٹھاتا ہے اللہ کعبے کو قبلہ بنا دے، تو یہ بھی کہتے تھے اللہ اپنے نبی کی اس تمنا کو پورا کر دے۔ یہ تو ہم ہیں تھوڑے سے کمزور حنفی لوگ، خاص طور پہ ہم مسئلوں سے واقف نہیں۔ پہلی صف میں اگر جگہ خالی ہو جائے تو پچھلی صف والے کو چاہیے چل کے اگلی کو پورا کرے، چاہے وہ نماز میں کھڑا رہے۔ ہم تو زمین جمعت نے جمعت بول محمد زمین ہل جائے ایسے نہیں ہل رہا، اگلی صف خالی ہے، خالی ہم کھڑے ہیں نہیں ہلے، اچھا تو میں نماز ہی ٹوڑا۔ یہاں اللہ کہتے ہیں ٹوڑنے پر زیادہ ثواب ملے گا، ٹوڑ کے اگلی صف میں پورا کر۔ اگر آکڑ کے کھڑا رہے گا تیری نماز کا ثواب کٹ جائے گا، پہلے اگلی صف۔
پچھلے والا اور آگے آ جائے، وہ والا آگے آ جائے، وہ والا آگے آ جائے، تاکہ جگہ خالی نہ ہو. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. ہاں البتہ کہیں کہیں جا کر امام صاحب اتنا ضرور کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہ 4 صفوں سے زیادہ بندہ نہ چلے. 4 صفوں تک اگر جگہ آگے خالی ہوتی جاتی ہے تو چلتے جاؤ. اللہ آپ کو مکے مدینے لے جائے. زور سے آمین کہو، زور سے. وہاں جا کے دیکھا کرو، اگلی صف خالی ہوتی ہے تو سارے بندے نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، اگلی صفوں کو پورا کرتے رہتے ہیں. جو بندے مسئلوں کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ اکڑ کے کھڑے رہتے ہیں. اور کئی ہمارے تو ایسے جاتے ہیں طواف کرتے کرتے اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لیے پھر رہے ہوتے ہیں. جہاں نماز کا ٹائم آیا عورتوں کو بھی ساتھ کھڑا کر لیا، نماز شروع کر لی. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے آگے عورت کھڑی ہو گئی تو مرد کی نماز نہیں ہوتی. اب وہ اپنی نماز کو بھی خراب کرتے ہیں، پچھلے والے کی نماز کو خراب کرتے ہیں. کرتا کون ہے آپ لوگ؟ صرف پاکستانی لوگ. باقی قومیں اس طرح کرتی نہیں. ہر جمعے پہ جا کر ان کے گروپ دیکھو وہ کس طرح ترتیب سے چلتے ہیں. اور اگر وہ اٹھاتے ہیں تو پھر ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں. 80 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آیا، بھابی سانو نماز ہی نہیں پڑھنے دے کے چھوٹو. فتویٰ اس طرح لگ جاتا ہے. تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آگے ہو گئے. صحابہ کرام نے دیکھا جدھر امام کا منہ ادھر ہمارا منہ، انہوں نے پیچھے ادھر منہ کر. کہہ دو سبحان اللہ. یہ ہے امام کی ابتدا. ناراض نہیں ہونا اگر ہمارے امام کو نماز میں کچھ ہو جائے تو نماز کے بعد تو تم سارے اس کی جان ہی نہیں چھوڑ. امام صاحب آج کی نماز ایک دکان سے چلے گئے، آج بازار کے دے سے جو نماز بھول گئے ہو. جس بندے نے یہ سوچا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. پیچھے اس امام کی اللہ اکبر جب نیت باندھ لی. ایک مشورے کی بات آپ سے میں کہتا چلتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقلد لوگ ہیں، ماننے والے ہیں، وہ فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتے ہیں، جسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے. ہم لوگ نہیں پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک واقعے کے لیے مخصوص 1 مہینے تک وہ دعا کی، پھر آپ نے نا اس سے پہلے کی نماز میں کی. ایک آدمی کی غیبانہ نماز جنازہ حضور نے پوری زندگی میں پڑھی، اور وہ بھی غیبانہ نہیں بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے کی میت کو اٹھا کر فرشتے میرے سامنے لا کے رکھ دیا تھا، میں دیکھ رہا تھا اس کی میت کو، میں نے نماز پڑھی. اس لیے ہم کہتے ہیں غیبانہ نماز جنازہ کی ایک ہی بار حضور نے پڑھی، اور وہ بھی مخصوص. اور حضور کہتے ہیں کہ اس کی میت کو میرے سامنے لا کے رکھ دیا گیا. میرے پاک نبی نے پوری زندگی کسی کی غیبانہ نماز جنازہ نہیں کی. یہ ایک واقعہ ملتا ہے جو نجاشی بادشاہ حبشہ کا تھا، وہ فوت ہوا. حضور فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایمان لے آیا، اس کی میت کو فرشتے میرے سامنے اٹھا کے لے آیا، اور پھر میں نے اس کی نماز جنازہ. وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں امام شافعی. میں جب قرون مسجد میں تھا تو فجر کی نماز اب میں پڑھاتا ہوں، پیچھے فجر میں سارے مدرسے سے زیادہ لوگ شافعی ہوتے تھے، اب وہ دعا پڑھتے ہیں. اب کیا میں ان کے انتظار میں کھڑا ہوں کہ جب تک ان کی دعا ختم نہ ہو میں سجدے میں نہ جاؤں؟ اور اگر میں سجدے میں چلا جاتا ہوں تو نمازی ناراض ہوتے ہیں کہ امام صاحب ہماری دعا کی فکر ہی نہیں کر رہے، کہ جلدی سجدے میں چلے جاتے، ہماری دعا آتی رہ جاتی. تو میں نے دنیا بھر کے مفتیوں کو فتویٰ لکھا کہ آپ میرے لیے مسئلہ نکالیں کہ میں کیا کروں، آیا ان کی انتظار کروں کہ نہیں کروں. تو مفتیان دین نے جو فتویٰ دیا، وہ جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا امام کسی کے تابع نہیں ہوتا، سارے امام کے تابع ہوتے ہیں، ان کی دعا پوری ہو نہ ہو. اب ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنی دیر تو کھڑے ہونے کی آپ کو اجازت ہے،
لیکن اگر اتنی دیر کے بعد آپ کھڑے رہیں گے تو آپ گویا کہ واجب کی بےزتی کر رہے ہیں اور آپ پر سجدہ سا واجب آ جائے گا، لہذا آپ اپنے سجدے میں چلے جائیے، وہ جانے ان کی دعا جانے۔ امام کا جو مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم سارے امام کے تابع ہیں، امام ہمارا تابع نہیں۔ ہم لوگ تو بھائی سارے کے سارے سمجھتے ہیں کہ امام ہمارے تابع ہیں۔ گاؤں میں چودھری صاحب کی مرغی گم ہو جائے تو جب تک مولوی صاحب مسجد میں اعلان نہ کرے تو رات کی روٹی مولوی صاحب کو نہیں ملے گی، وہ بھی اعلان کرتا ہے حضرات چودھری صاحب کی ککڑ گم ہو گئی ہے۔ ڈپو کا کپڑا دکانوں پہ آ گیا ہے، آج فلانی دکان پہ گوشت سستا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بن گیا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ امام ادھر آ گیا، صحابہ بھی پیچھے مڑ گئے۔ صدقے جاؤں صحابہ کے، زور سے کہو آمین۔ نماز کے بعد کسی صحابی نے منہ چاک کے نہیں پوچھا اللہ کے پاک نبی کیا ہوا، آپ نماز میں ادھر کیوں چلے آئے؟ سارے خاموش، ذکر چل رہا ہے۔ اللہ کے پاک نبی خود کہتے ہیں اور میرے یاروں میں نو کچھ دے نہیں ہو نماز کی ہویا آئے اور میں نو کچھ ہوتے صحیح۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے آقا آپ سے وہ پوچھے، آپ اس سے پوچھیں ہم کون ہوتے ہیں آپ کو پوچھنے والے؟ ہم نے تو پڑھ لیا لا سوا معبود کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ، آپ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کی اطاعت کرے، جس کے پیچھے ٹرے۔ ہماری ضرورت نہیں ہو رہی کہ ہم پوچھیں، آپ بتا دیں کیا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں حکم آیا۔ کیوں آیا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے ابراہیم دادا نے بنایا، دادا سے پہلے نوح نے بنایا، نوح سے پہلے آدم نے بنایا، آدم سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ کب بنایا؟ جب سے اللہ ہے۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا جب تک یہ ہے تم ہو، جس دن یہ نہیں ہوگا اس دن تم نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میں آیا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، جعل اللہ، اللہ نے بنایا الکعبہ، کعبے کو، بیت الحرام، حرمت والا گھر، کیوں بنایا؟ کہا قیاما للناس، ایدی برکت نال بندے زندہ رہن، ایدی برکت نال پھردے ٹردے رہن، ایدی برکت نال کھڑے رہن، سوندے رہن۔ جس دن اے نہیں ہوگا برکت ختم ہو جائے گی، پھر نہ کوئی چلتا رہے گا، نہ کوئی سوتا رہے گا، نہ کوئی کھاتا رہے گا، نہ کوئی پیتا رہے گا۔ قیاما للناس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا اللہ قیامت کو قائم کرنا چاہے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا میرے گھر کو اٹھاؤ، اٹھا کے جنت میں رکھ دو۔ اب اس کو حکم ہوگا سور پھونک، وہ سور پھونکے گا، زلزلہ آئے گا، سونامی آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔
फरमाया कोठे को मुंह तो करना है लेकिन नियत नहीं करनी मैं इसको सजदा करता हूँ, नियत ये करनी है मैं अल्लाह के हुक्म को सजदा करता हूँ। और इधर मुंह इसलिए करता हूँ मेरे पाक नबी ने इधर मुंह किया। उलमा ने लिखा है किसी ने पूछा हजरे अस्वद को लो, तवज्जो है, किसी पूछे हजरे अस्वद को लो तैनू सारा जहान चुमदा क्यों है, किसे पूछे हजरे अस्वद को लो तैनू सारा जहान चुमदा क्यों है, ना तू सोहना है ना तू चिट्टा है ना तू गोरा है ना तेरे अंदर कोई और कमाल है, रंग दा काला है तैनू दुनिया चुमदी क्यों है। हजरे अस्वद ने जवाब दिता ना मैं सोहना ना मैं गोरा ना मैं सफेद, मेरे अंदर और पे कमाल कोई नहीं, मेरे अंदर कमाल है वे के आमना दे लाल ने मैनू चुमिया है ता मैनू दुनिया सारी चुमदी, ता मैनू सारी दुनिया चुमदी। मेरे पाक नबी की दिल की हसरत है, मेरे पाक नबी के दिल की धड़कन है, मेरे पाक नबी की तमन्ना है, मेरे पाक नबी की आरज़ू है, मेरे पाक नबी की दुआ है। अल्लाह इब्राहिम दा बनाया होया काबा मेरी उम्मत वास्ते क़यामत तक किबला बना दे। और फिर हुजूर ने फरमाया क़यामत तक किबला यही रहे। और गुज़श्ता जुमा याद होगा मैंने बात कही थी कि जब हम तवाफ करते हैं हमें हुक्म होता है सीधा कंधा नंगा करो, जबकि सीधा कंधा किधर हो जाता है, काबा तो बाईं तरफ आ जाता है, इधर चादर होती है ये नंगा होता है। जो गए हो आज उम्रे के तवाफ के लिए वो जानते हो, चाहिए तो ये था कि ये कंधा नंगा हो कि ये काबे की तरफ ये रहे, अब ये नंगा ये इधर और जो कजिया होया है वो काबे की तरफ। समझ नहीं आई बात। उलमा ने लिखा है उसका रिश्ता इसके साथ, उसका रिश्ता इसके साथ नहीं। अगर इसके साथ होता तो फिर हम हुक्म होता इसको नंगा, और फिर अगर इसके साथ और भी जरूरी होता तो हुक्म होता कि सातों चक्रों में नंगा रखो। उलमा ने लिखा है सुन्नत है 3 चक्कर अगर किसी ने नंगा रख लिया, चौथे चक्कर में बेशक चादर डाल दे उसका तवाफ सही हो जाता है। और उलमा ने यह भी लिखा कि अगर किसी बंदे का 3 चक्रों से पहले वुजू टूट गया तो जाए नए सिरे से वुजू पढ़ के आए और नए सिरे से तवाफ करे, और अगर 3 के बाद किसी का वुजू टूटा तो जाए वुजू करके आए, जिथों छोड़े उनको शुरू कर। और फिर अगली एक और सुन्नत मेरे पाक नबी कि दूर से आने वाला बाहर से आने वाला जब पहला तवाफ करे तो 3 चक्रों में पहलवान की तरह चले, चौथे चक्कर में नरम हो। मालूम होता है कि उसका रिश्ता इसके साथ नहीं, उसका रिश्ता इसके साथ है। इसलिए कहा जाता है कि नमाज में इसका उधर होना जरूरी है। और मैंने गुज़श्ता जुमा बात कही थी कि जो बंदा मक्के में काबे के अंदर खड़ा है मस्जिद के, उसके लिए शर्त है कि वो सामने नजर आए, और जो बंदा मक्के में है वो अगर पूरी मस्जिद हराम की किसी तरफ भी उसका मुंह हो जाए तो नमाज हो जाएगी। और हम लोग जितने बाहर वाले हैं मेरे अल्लाह ने कितनी नरमी रखी है कि हमारा मुंह मक्के की तरफ हो जाए हमारी नमाज हो जाएगी। हाँ, कहा गया है कि ये 25% से ज्यादा काबे की तरफ से हटा ना हो, इसका काबे की तरफ होना शर्त है। कई आदमी नमाज में इधर उधर देखते रहते हैं, कोई छत पे भी देख लेता है, बल्ब चल रहा है कि नहीं, पंखा चल रहा है कि नहीं, एयर कंडीशन चल रहा है कि नहीं, आदत है सारी। नमाज टूटती जब है कि जब ये फिर जाए, ये फिर जाए। लेकिन सुन्नत की खिलाफ वर्जी है कि हुजूर फरमाते हैं वो नमाज क्या, जिस नमाज में तुम्हारी आंखें इधर उधर घूमती रहे हैं, जब ये अल्लाह के सामने भी नमाज क़यामत के दिन जाएगी तो उस वक्त भी तुम्हारी नजरें इधर उधर होंगी, अल्लाह की तरफ नहीं जा रही हैं। फरमाया नमाज में आंखें बंद मत किया करो। क्यों साथी? फरमाया
جو بندہ نماز میں آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوتا ہے قیامت کے دن اس کی نماز اندھی ہوگی۔ کئی نمازیں کھیڑتے رہ جاتے ہیں، کدے ادھر خارج کی تھی، کدے ادھر خارج کی تھی، کدے ٹوپی نو صحیح کیتا، کدے پگڑی نو صحیح کیتا، نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ چیزیں سنت کے خلاف ہیں۔ جب سنت کے خلاف کو کام آ جاتا ہے تو وہ نماز ثواب سے خالی ہو جاتی ہے، ثواب نہیں ہو، کبھی ایک پیر پر کبھی دو پیروں پر۔ آگے چلیے، کعبے کی طرف منہ کرنے کے بعد دوسری شرط جو نماز کے لیے ضروری ہے، نماز کا وقت۔ نماز کا پنجابی چاہتے نے ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکرا، بے وقتی نماز ٹکر ہوتی ہے، وہ نماز نہیں ہوتی، نماز کو اس کے وقت میں پڑھو۔ ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین، ایمان والوں پر کتابا موقوتا، وقت میں فرض ہے۔ اب وقت کا کیسے پتہ چلے؟ ہمارے ہاں تو چارٹ بنتا ہے، اس پہ ایک لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے شافعی نماز کا وقت، ایک لائن لکھی ہوتی ہے حنفی نماز کا وقت، ہے نا؟ تو اب ہم نے کس وقت پہ نماز پڑھی؟ کوئی کہتا ہے اگر تو نے فجر کی نماز حنفیوں والے ٹائم پہ پڑھی تو تیری نماز نہیں ہوگی، اندھیرے میں پڑھ۔ کوئی کہتا ہے ظہر کی نماز 12:30 پڑھ، 1:30 بجے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے عصر کی نماز جلدی پڑھو، دیر سے کیوں پڑھتے ہو؟ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہی نہیں ہو۔ ہم لوگ ابھی تک وقتوں پہ لڑے رہے ہیں، وہ جاہل ملا ہے جو وقت پہ بھی لڑائی ڈال رہا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے حدیث میں۔ دارقطنی اور مسند احمد حدیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہما، حضور فرماتے ہیں، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں معراج سے واپس آیا، نماز کہاں فرض ہوئی؟ زور سے بولو، کہاں فرض ہوئی؟ معراج کی رات کہاں فرض ہوئی؟ آسمانوں پہ۔ کہاں فرض ہوئی؟ اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی، وہاں فرض ہوئی۔ جب میں معراج سے واپس آیا دوسرا دن، یہ میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، جبرائیل امین میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی۔ جیسے ہی سورج ڈھلا، تسمے کے برابر سایہ ہوا، یہ الفاظ حدیث کے، تسمے کے برابر ہر چیز کا سایہ ہوا، جبریل نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی۔ جیسے ہی ہر ایک چیز کا سایہ اس کے برابر ہوا، اتنا میرا قد ہے، اتنا میرا سایہ ہو گیا، تو جبرائیل امین نے مجھے عصر کی نماز پڑھا دی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، غروب ہونے کے بعد گویا کسی روزے دار نے روزہ کھولنے پر جتنا وقت لگایا، اتنا وقت گزرا کہ جبرائیل نے مجھے مغرب کی نماز پڑھا دی۔ پھر آسمان کی ساری سرخی ختم ہو گئی تو جبرائیل نے مجھے عشاء کی نماز پڑھا دی، اور فجر کی نماز دوسرے دن ابھی اندھیرا تھا، جبرائیل امین نے مجھے فجر کی نماز جلدی میں پڑھا دی۔ یہ پہلے ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر جبرائیل آئے، اور ظہر کی نماز جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، میرے قد کے برابر میرا سایہ ہو گیا، پہلے دن اس وقت عصر کی نماز پڑھائی، دوسرے دن جبرائیل نے مجھے اس وقت ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو گیا تو اس وقت اس نے مجھے عصر کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز کا حضور نے وہی وقت بتایا جو پہلے دن کا بتایا، عشاء کی نماز کا وہی وقت بتایا جو پہلے دن کا بتایا۔ ہاں البتہ تیسرے دن مجھے اس نے فجر کی نماز پڑھائی، تو وہ اتنی دیر سے پڑھائی کہ میں نے جب سلام پھیرا تو پوری کائنات روشن تھی، سورج نہیں نکلا تھا لیکن روشن تھی۔ اب اس سے آپ کیا سمجھے ہو؟ وہ مسئلہ سمجھے ہو؟ اگر کوئی بندہ پہلے وقت میں نماز پڑھ لیتا
جی بسم اللہ، اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ آخری وقت میں جو جبریل نے دوسرے دن پڑھایا تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی۔ ہم جو فتوے لگا کے کھڑے ہو جائیں کہ میں حنفی ہوں، میں صرف اپنی حنفی دلیل کو ثابت کروں، یا میں شافعی ہوں، میں صرف اپنی شافعی دلیل کو ثابت کروں، یہ جہالت کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی نے اول وقت میں نماز پڑھ لی، اس کی نماز بھی ہو جائے گی، اور اگر کسی نے آخر وقت میں جا کر نماز پڑھی، نماز اس کی بھی ہو جائے گی۔ امت کے لیے دونوں وقتوں میں نماز پڑھا کر رخصت پیدا کی گئی کہ تمہیں جب وقت مل جائے پڑھنی ہے، چاہے اول وقت میں پڑھ لو چاہے آخر وقت۔ وہ سمجھے ہو؟ اب ایک مسئلہ اور ہے، اسی حدیث میں سامنے آتا ہے، میں 3-4 دن سے بیٹھا اسی پر غور کر رہا تھا کہ حضرت جبریل افضل ہیں یا حضور افضل ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل حضور کو نماز پڑھائے؟ بڑی شان والا مقتدی بن جائے اور چھوٹی شان والا امام بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نمبر 2، اس حدیث سے ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ نماز ظہر سے کیوں شروع ہوا؟ اس نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا؟ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ظہر کے وقت جبریل آیا۔ نمازیں فجر سے شروع ہوتی ہیں یا ظہر سے شروع ہوتی ہیں؟ زور سے بولو۔ لیکن جبریل ظہر میں آیا، فجر میں نہیں آیا۔ اور نمبر 2، جبریل افضل کے حضور افضل؟ حضور میرے سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے کائنات کے امام ہیں، کہو بے شک، اولین و آخرین کے امام ہیں، کہو بے شک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل حضور کو نماز پڑھو؟ سمجھا دو، کچھ سمجھو گے بات کہ نہیں کہ آگے چلو گے؟ وہ پہلے سے پیسے کے نہیں، آپ کو آگے اللہ سمجھ دی تو، اللہ مولویوں کو بھی سمجھ کی تو ہے۔ پھر مجھے یاد آیا مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے یہی بات پوچھی کہ جبریل نے فجر میں آ کر کیوں نہیں فجر کی نماز پڑھائی، ظہر سے کیوں شروع ہوا؟ تو کہتے ہیں جبریل آیا تھا لیکن میرے پاک نبی سو رہے تھے۔ ایک کوئی تواڈی طرح تے عاشق رسول ہے نہیں سی جبریل جڑا زور سے کہتا یا رسول اللہ، نیتھن روڈ تے نعرہ یا رسول اللہ، پیکنگ روڈ تے نعرہ یا رسول اللہ، چھنون نعرہ یا رسول اللہ، چھنمون نعرہ یا رسول اللہ۔ ڈورے نے تواڈے نبی نہیں سن دے، نعرے نال نبی نو جگانا، نعرے نال نبی نو اٹھانا۔ کیا میرے پاک نبی نے بھی کسی دن یہ نعرے لگائے؟ صحابہ نے بھی یہ نعرے لگائے؟ جبریل آیا لیکن اللہ کے پاک نبی سو رہے تھے۔ جبریل نے 2 باتیں سوچی، ایک بات تو یہ سوچی کہ نبی کو جگاؤں کیسے، اور دوسری بات یہ سوچی کہ جب نبی آرام کر رہا ہو تو اللہ ہی یا ایھا المزمل کہہ کے اٹھا سکتا ہے، نہ تو اٹھا سکتا ہے نہ میں اٹھا سکتا ہوں۔ اور بلال کو اٹھاتا تھا تو میرے نبی نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی تو انہیں اٹھانا ہے۔ اب میرے ذمہ ڈیوٹی تو ہے، اللہ کے رسول